بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کو ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر طور پر، یعنی کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد کہ آ گئیں تمہارے پاس واضح دلیلیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ سایوں میں بادلوں کے، اور فرشتے بھی، اور چکا دیا جائے معاملہ، اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سب کام۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کتنی ہی ہم نے دی ان کو نشانیاں واضح، اور جو شخص بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آ گئی اس کے پاس، تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ آج ہم 211 آیت سے آگے پڑھیں گے۔ زُيِّنَ الَّذِينَ مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات دنیا کی زندگی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے سے انکار کیا، ان کی کتاب قرآن پاک کو ماننے سے انکار کیا، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ایسے کافروں کے لیے میں نے دنیا کو کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے۔ مطلب ان کے لیے دنیا کو ایک دل لبھانے والی کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یا کافروں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ اس کو دنیا کو سجا دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو اتقوا متقی ہیں، فَوْقَهُمْ ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ یعنی جو لوگ اللہ کی ذات سے انکاری ہیں یعنی کافر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کو کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں کن کے اوپر ہنستے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک کو مان لیا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مسخرہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ ان تمام کافروں سے اوپر ہوں گے۔ کب؟ یوم القیامہ قیامت والے دن۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ بروز قیامت یہ لوگ جو ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ان کا مقام زیادہ ہوگا، ان کا رتبہ مقام زیادہ ہوگا قیامت والے دن۔ واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ جتنا چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، رازق ہے، اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو جتنا مرضی رزق دے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو زیادہ دے، تو اس میں کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی مرضی ہے کہ کسی کو بیش بہا دولت دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو درمیانے درجے کی دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی تقسیم ہے، تو اس کے اوپر کسی کو بھی معترض یا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو جتنا چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے، اس کا کوئی حساب نہیں رکھتا۔ کان الناس تھے لوگ جو امت واحدۃ ایک ہی، یعنی یہ جو لوگ ہیں آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نوع انسانی کو پیدا کیا، تو یہ سب ایک ہی تھے، یعنی ایک ہی امت تھے، ایک ہی جسم کی مانے تھے، ایک ہی قبیلہ تھا ان کا، اور ان کی پہچان آدم علیہ السلام سے انسان تھے۔ فبعث اللہ النبیین تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بعد میں نبی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، اپنا پیغام دے کر، اس میں خوشخبری دینے والے بھی تھے، مبشرین و منذرین، اور ڈرانے والے بھی تھے، یعنی مبشرین جو خوشخبری دینے والے ہیں،
و منذرین اور جو ڈرانے والے ہیں، کس سے؟ جہنم سے، اللہ کے عذاب سے۔ وانزلہ اور اس نے نازل کی معہم ان کے ساتھ الکتاب و کتابیں، یعنی ان پیغمبروں کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی کتابیں بھیجی۔ ان میں بعض ایسے تھے جو کہ ڈرانے والے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی سزا سے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ خوشخبری دینے والے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں مبشر و نذیر، یعنی بشارت دینے والے بھی ہیں، خوشخبری بھی دینے والے ہیں، اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو خود اپنے فرشتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ تو ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یا ان پیغمبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتابیں بھیجی تھیں بالحق کے، حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان میں، فیما ان باتوں میں، اختلاف ہو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہے ان میں، یعنی لوگوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہو جاتے تھے کسی بھی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، دنیا کے اندر رہنے کی وجہ سے، ان کی عبادات کی وجہ سے، رشتہ داریوں میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کتابیں جو آپ کے ساتھ بھیجی تھیں ان میں سے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے وہ بھیجی تھی تاکہ یہ ایز اے بحیثیت ایک قوم کے رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ جو اختلاف کرتے تھے جان بوجھ کے، وہ اپنی انا کی خاطر، ضد کی خاطر وہ شیطان کی پیروی کرنے والے تھے۔ وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا فی ہے ان میں، الا مگر اللہ زینا انہی لوگوں نے، اوتو دیے گئے وہ کتابیں، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتہم آ گئے ان کے پاس البینات واضح دلائل، بغین بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے لوگ کچھ ناپرستی کا شکار ہو گئے، خودداری کا شکار ہو گئے، خام خواہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا شروع ہو گئے، مختلف قبیلوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی آیات بھیجی، نشانیاں بھیجیں، اپنے بندوں کے ساتھ، حق کے ساتھ کتابیں بھیجیں تاکہ یہ مختلف گروہوں میں نہ بٹیں اور جو ان کے آپس میں اختلاف ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ لیکن بعض لوگ تھے اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، اپنی خودی کی خاطر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ فرماتی ہے فہدا، پھر ہدایت دی اللہ نے، اللہ زینا ان لوگوں کو، آمانو جو ایمان لائے، لما اس بات کے لیے کہ اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں، من الحق کے حق سے، بیزن ہی اپنے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہدایت دی اور انہوں نے اختلاف کیا کن لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے، کہ جب ان کے پاس ایک اللہ کی کتاب تھی اس حکم کے تحت انہوں نے کہا جی زندگی گزارنی ہے اور یہ حق بات ہے، اور اس حق بات کے اوپر ڈٹ گئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم تھا، اس کے نبیوں کا حکم تھا، قرآن پاک کا حکم تھا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کتابیں نازل کی تھیں، جو آیات یا نشانیاں بھیجی تھیں وہ برحق تھیں، ان کے اوپر ڈٹ گئے۔ تو اس کے اوپر جو اختلاف تھا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ذات نے کہا کہ جو حق کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے تھے، ان کے قبیلے والے ڈٹ گئے تھے، تو ایسے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے کہا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اس کے رسول کی اور قرآن پاک کی، یا جو آسمانی کتابیں ان کی حق بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اس حق بات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس حق بات کو اس دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، اس مقصد کے لیے جو بندہ سٹینڈ لے لیتا ہے، جو مطلب اس کے اوپر گامزن رہتا ہے، اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے، اس کے اوپر پہرا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت کے راستے کے اوپر ہیں، اور ان ہدایت یافتوں کی وجہ سے اگر کوئی گروہ بنتا ہے تو وہ ہدایت کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے، یا اس میں کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو حق کی خاطر اپنا ایک گروہ الگ بنا لیتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی اس گروہ میں شامل کیا جائے جو حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ واللہ یادیو، اور اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میں مسبب الاسباب ہوں، میرے ہاتھ میں اس دنیا کی طاقت ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہوں، اس کی توفیق دیتا ہوں، اس کی ہدایت دے دیتا ہوں۔
اس کے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہوں، اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اس کو ہدایت دے دیتا ہوں، کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کون کرتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند فرما لیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتا ہے، وہی سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا ہے، ان تدخلوا کہ یہ تو تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ، جنہ میں، ولا لما، حالانکہ ابھی تک نہیں یاتکم پیش آئیں تمہیں، مسئلہ مانند کوئی مشکلات، مثل مانند اللہ زینہ ان لوگوں کے، خلو جو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ ذات کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ نہ بھی کریں، کچھ اذیتیں یا مشکلات نہ بھی برداشت کر لیں اللہ کے راستے میں، تو وہ گمان کرتے ہیں جیسے جنتیاں، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ کے اوپر تو ابھی تک اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، یا آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی آزمائش نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ میں پہلے والوں کی نسبت بہتر ہوں۔ تو اللہ فرماتی ہے کہ جتنی پریشانیاں، مشکلات اور اذیتیں پہلی والی قوموں کے اوپر آئی ہیں، پہلے لوگوں کے اوپر آئی ہیں، وہ آپ کے اوپر تو ابھی آئی نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ آپ جنت میں جاؤ گے؟ مستہم، پہنچی ان کو الباسا، سختی، والضرہ اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک یقول الرسول، کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ والذین، اور وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، ماؤ اس کے ساتھ، متا کب آئے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ یعنی ہم نے ان کی آزمائش اس طرح سے کی ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے لوگ تھے، جو پہلے امتیں تھیں، کہ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیے گئے، تو اتنے زیادہ عذاب اور مشکلات اور پریشانیاں مسلط کر دی گئی تھیں کہ جو اہل ایمان لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے تھے، جو اللہ کی ذات کے پیغمبر تھے، رسول تھے، جو نبی بھیجے گئے تھے، وہ بھی دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ کی ذات تیری مدد کب آئے گی۔ یعنی اتنے سخت امتحانات میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے گزارا ہے۔ تو پھر جو لوگ اس سے پہلے اس سخت امتحان میں سے گزر چکے ہیں، آپ کے اوپر تو ابھی تک اس طرح کا عذاب نہیں آیا ہے، تو آپ یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو جنت میں بھیجوں گا؟ جیسے آپ پاکستانی قوم کے اوپر جو ہے اتنا مطلب غیر یعنی مطلب جو ہے کہ مقلدین ہیں، یا کہنا چاہیے کہ کافرانہ نظام حکومت کے تحت ہمارے اوپر یزیدی قوتیں، فرعونی قوتیں، شداد کی قوتیں جو ہیں برا جمان ہیں، اور پاکستانی قوم جو بے حص ابھی تک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہ گمان بھی کر رہے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے کہ اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ ہمارے اوپر تو ابھی تک اس طرح کا عذاب نہیں آیا جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر آیا تھا۔ تو آپ کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آپ جنت میں جاؤ گے، بجائے سے کہ آپ جو ہے کہ ابھی تک آپ کسی امتحان میں سے گزرے ہی نہیں ہیں، اس سخت امتحان میں سے جس میں جو اس وقت کے اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، وہ بھی بالبلا اٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی، تو ہماری مدد فرما اتنے عذاب میں۔ تو پاکستانی قوم نے تو مطلب جو ہے کہ خاص طور پہ خاص قسم کے گروہ ہیں، خاص قسم کے علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جنتی، باقی سارے دوست کی ہیں، ٹھیک ہے، کافر ہیں۔ تو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں واضح طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا، ایسا گمان بھی کیسے کر لیا کہ آپ کے اوپر ابھی تک امتحان آیا نہیں اور آپ نے کہا جی کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس کی خوشنودی کی دعا کرنی چاہیے، اس کی رضا کی دعا کرنی چاہیے، اس کی جزا کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کی سزا سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم کرتے ہیں، مطلب چوری کو چوری نہ سمجھنا، جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھنا، اہم قسم کو اٹھا دینا کسی بھی چیز کی، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو ان سے بچو۔ الا انا، آگاہ رہو، بے شک نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب قریب ہی ہے۔ اللہ یہ فرماتی ہے کہ آپ بے شک اس چیز سے آگاہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مدد ہے وہ ان قریب پہنچے گی۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت مسلمان یا بحیثیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات ہیں، اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی جو ہے غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کو سدھارنا ہے۔ پھر جو اجتماعی گناہ ہم کرتے ہیں، جیسے سود کا کاروبار کرتے ہیں، جیسے مطلب ناحق کسی کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کی زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، کسی کی صدقہ و خیرات کو کھا جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو گناہ ہیں ہم اس کو نہ کریں، اس سے بچیں۔ اور ہماری قوم کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے اندر یعنی رشوت لینا
ایسے مطلب ثواب سمجھا جاتا ہے کہ جیسے مطلب جو ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، جی جبکہ اللہ تعالی ذات نے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کرپشن کے اوپر ہم مطلب ایسے بے تاج بادشاہ ہیں، ہم دندناتے پھر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالی ذات کی پکڑ کا، ٹھیک ہے، اور ہمارے جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹ، چیف جسٹس صاحبان جو ہے عام غریب آدمی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کافرانہ نظام کی ہیں، اور اس کافرانہ نظام کو ہم تبدیل اسی وقت کر سکتے جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے پر رحم فرمائے گا، اور ہم اس سے اپنے ذاتی اور اجتماعی گناہوں کی مغفرت مانگیں گے تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین محمدی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھیں، آمین۔